چھوٹا نہیں تھا کہ تو نے میرا ایک زندہ کر دیا، اپنے 72 زندہ نہ کر سکا، اس نے کہا ماں میرے آگے مجبوری ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ماں میرے آگے مجبوری ہے۔ کہا کون سی مجبوری؟ کہنے لگے ماں میں یہاں نہیں بتا سکتا، اگر تیرے پاس وقت ہو تو میں تجھے چل کے دکھا سکتا۔ زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ لگنا چاہیے یہ نظمی بریلوی، یہی حسینی ہے۔ کہنے لگے ماں بتا نہیں سکتا، دکھا سکتا۔ خاتون کہنے لگی بیٹے پھر دکھا۔ آپ نے فرمایا آ میرے ساتھ۔ آپ نے خاتون کو لیا اور وہاں پہنچے جہاں پہ 72 نیزوں پہ 72 سارے بولے 72 نیزوں پہ 72 سر۔ خاتون کہنے لگی بیٹے کیوں لایا؟ ماں ٹھہرنا بھی۔ آپ وہاں کھڑے ہوئے جہاں میرے امام کا سر نیزے پہ تھا، اور جیسے سر ادھر تھا یعنی آپ کا رخ چہرے کا ادھر تھا اور امام زین العابدین پیچھے کھڑے ہوئے، خاتون کو اپنی بغل میں کھڑا کیا۔ وہ کہتے ہیں ابا جی اپنے زین العابدین کو وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو پورے سفر پڑھ کے سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے وہ قرآن پڑھ کے سنائیے جو پورے سفر میں پڑھ کے سنایا ہے۔ اتنا کہنا تھا جو حسین کا سر نیزے پہ تھا، ادھر زین العابدین ہے، جیسے اتنا کہا نا بابا وہ قرآن پڑھ کے تو سنائیے جو پورے سفر پڑھ کے سنایا ہے۔ اچانک سر حسین گھوما امام زین العابدین کی طرف، سب نے دیکھا لب حسین جنبش میں آئے، میرے حسین کے لبوں سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ آپ فرماتے ماں دیکھا، کہنے لگی بیٹے میں سمجھی نہیں۔ آپ فرماتے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں زندہ نہیں کیے جاتے۔ فرمانے لگے ماں وہ زندہ کیے جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ دوبارہ کیسے زندہ کیے جا سکتے ہیں؟ کہنے لگے ماں یہ تو میرے پہلے سے ہی 72 زندہ ہیں، انہیں زندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ زندہ نہ ہوتے تو نیزے پہ پڑھ کے قرآن نہ سناتے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے ہر کربلا کے ہر کربلا کے اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا، احسان رہے گا۔ یہ میرے امام علی مقام کی شہادت۔ اللہ اکبر۔ حکم دیا جا رہا ہے تھوڑا سیدہ زینب کے حوالے سے بات کرو۔ اللہ سلامت رکھے۔ آج ایسا لگ رہا ہے کہ محفل سیدھی کربلا جانے لگے، آج محفل کربلا جا رہی ہے۔ جانتے ہو یہ علماء اکرام تشریف فرما، سادات اکرام تشریف فرما، اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ یہ جو سفر رہا ہے نا کربلا سے مدینہ شریف کا، جانتے ہو علماء نے جب جوڑا تو اس کی مسافت نکلی ہے 5600 میل ٹوٹل۔ جیسے جیسے یہ قافلہ گیا، جتنے شہروں سے دوبارہ گزرا، جب یہ مسافت جوڑی گئی تو مسافت نکلی 5600 میل۔ سلام کرو علی کی بیٹی کو، سیدہ زینب نے
جانتے ہو جب یہ کربلا سے چلے تو محرم کا مہینہ تھا، اور جب مدینہ شریف پہنچے تو 27 رمضان المبارک تھی۔ کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ اب ذرا حساب جوڑیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع جمادی رجب، اگر آپ ٹوٹل جوڑتے ہیں تو رمضان تک 9 مہینے بنتے ہیں۔ کتنے؟ کتنا سفر کیا؟ 5600 میل، 9 مہینے، اور گاڑی سے نہیں، سواری سے نہیں، سیدہ زینب نے 5600 میل پیدل سفر کیا ہے۔ کیسے؟ پیدل۔ اور جانتے ہو شام سفر کرتی بھی آئی ہے، قرآن پڑھتی بھی آئی ہے۔ اب اگلی بات کہنے لگا انشاءاللہ، ایک ایک حلالی ماں کا بچہ بولے گا، ایک ایک بچہ بولے گا جو بات آگے آ رہی ہے۔ آپ نے 5600 میل سفر کیا، پیدل سفر کیا، 9 مہینے سفر کیا، اور 9 مہینے میں آپ نے 72 قرآن مکمل کیے تھے۔ کتنے؟ 72 قرآن مکمل کیے۔ اور جب مدینہ شریف کی حد آئی، آپ نے فرمایا سجاد جی بھوپی، وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے جانتے ہو کیا ہے؟ کہنے لگے بھوپی جانتا ہوں، حضور کا روزہ ہے۔ بھوپی میں بھولا نہیں۔ فرمانے لگی نہیں زینب بات یہ نہیں۔ کہنے لگی بس آپ نے رخ کیا کربلا کی طرف۔ کہنے لگی حسین، زینب نے تیری امانت مدینے تک خیریت سے پہنچا دی ہے، خیریت سے پہنچا دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرمانے لگے سجاد سارے قافلے کو لے کے گھر چلے جاؤ، میں نانا کے روزے پہ جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد سب کو لے کے اپنے اپنے گھر کی طرف گئے۔ حضرت زینب حضرت فضہ کو لے کے مصطفیٰ کے مزار پہ گئی۔ توجہ ہے نا؟ حضور کے روزے پہ گئی، جانے کے بعد سلام عرض کیا، اس کے بعد کوئی بات نہ بن سکی، سیدھے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا پارہ مکمل ہو گیا، دوسرا پارہ پڑھ رہی تھی کہ پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پہ پہنچی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت فضہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سیدہ بس کر، دیکھ مصطفیٰ کے مزار پرانوار سے ہلنے کے نظارے نظر آ رہے ہیں، بس کر۔ جب اتنا حضرت فضہ نے کہا مزار سے آواز آئی زینب کچھ نہ بتا، جو کربلا میں تیرے بیٹوں نے شجاعت دکھائی ہے ایسا نہیں وہ اکیلے تھے، میں بھی شجاعت دیکھ رہا تھا، علی بھی شجاعت دیکھ رہے تھے، ہمارے ساتھ سارے نبی شجاعت دیکھ رہے ہیں۔ بس کر زینب۔ حضرت زینب واپس پلٹی۔ اب سننا میرے پیارے، آپ نے پورا سفر کیا، میں نے وہ صحبتیں سب چھوڑی ہیں جو کربلا میں آپ نے کربلا کے بعد یزید کے دربار تک اٹھائی۔ میں صرف مدینہ شریف کی واپسی بتانے لگا ہوں۔ آپ نے پورا سفر کیا، لیکن جانتے ہو سر سے لے کے پیر تک پردہ تھا۔ کیسا پردہ؟ آپ اپنے گھر آئے، شام کا وقت ہوا، گئی تھی تو بیٹوں کی جوڑی ساتھ تھی، آئی ہے تو بیٹے نہیں ہے، اپنے دروازے پہ آ گئی، ہمت جواب دے گئی۔ بیٹی چھوڑ کے گئی تھی گھر میں، تو شوہر تھے، ہاں اب
عبداللہ بن جعفر تیار، اور بچیاں تو چھوڑ کے گئی تھی. دروازے پہ آئی نا، اللہ اکبر، تو آپ گئی تھی تو بیٹیوں سے دو باتیں کہہ کے گئی تھی. بیٹی نمبر 1، کبھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا. بولو سبحان اللہ، یہ سبق بھی لے کے جانا. دوسری بات، دروازے پہ کوئی مسافر آ جائے، پردیسی آ جائے تو اسے دینے میں دیر نہ کرنا. دو باتیں آپ کہہ کے گئی تھی. آج آ کے بیٹھی، پردہ دیکھو، پردہ. جب دروازے پہ آ کے بیٹھی نا، اندر سے قرآن کی آواز آئی، بیٹھ گئی. ایک بیٹی نے دیکھا کہ بہن لگتا ہے دروازے پہ کوئی سوالن آئی ہے، دروازے پہ کوئی بھکارن آئی بیٹھی ہے. اماں کہہ کے گئی تھی دروازے پہ بھکارن آئے تو بھیک دینے میں جلدی کرنا، لے جلدی کر 2 درہم جا کے دے. بچی گئی، ہلکے سے کباڑ کھولا، کہنے لگی لو جلدی لو، سفر طے کرو. آپ نے فرمایا بیٹی میں بھکارن نہیں ہوں. کہا پھر کون ہو؟ کہا میں پردیسی ہوں. کہا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا تم قرآن پڑھ رہی تھی، تمہارا قرآن سنا، بس قرآن سننے لگ گئی. اب اگلا جواب سنو، پھر تھام کے سننا. آپ نے اتنی بات کہی تو بیٹی کہنے لگی کبھی تم نے ہماری ماں کا قرآن سنا ہوتا، کبھی تم نے ہماری ماں زینب کا قرآن سنا ہوتا. کہ جب ہماری ماں قرآن پڑھتی تھی تو ہماری ماں کے 18 بھائی تھے، سارے چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. اور 18 بھائی تو کیا، جب ہماری ماں قرآن پڑھتی تھی تو خود ہمارے ماں کے والد مولا علی چھپ کے قرآن سنا کرتے. فرماتی بیٹی ذرا اور قرآن پڑھ کے سنا تو. بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کی دیا. آپ بیٹھی رہ گئی. شام ہو گئی. اتنے میں اچانک ستارے عرب حضرت عبداللہ بن جعفر تیار آ گئے. کیسے حیا والے لوگ تھے، کیسے شرم والے لوگ تھے. اپنی بیوی دروازے پہ بیٹھی ہے، ان کا پردہ دیکھ اور ان کی حیا دیکھ. پہلی نظر پڑی پھیر لی. پردہ ایسا تھا کہ پہچان نہ سکے. جیب میں ہاتھ ڈالا، سمجھے بھکارا ناری ہے. 8 درہم نکالے، فرمایا لو اپنا حصہ. اتنا سنا. آپ نے فرمایا میں کوئی بھکارن نہیں ہوں. کہا پھر کہا پردیسی ہوں. آپ نے اتنا سنا، رک گئے. فرمانے لگے اگر پردیسی ہے تو شام ہو گئی، ایسا کر میری بچیاں بھی روز ماں کو یاد کرتی ہیں، آج رات میری بچیوں کے بیچ گزار دیں تاکہ بچیوں کا بھی کچھ من بہل جائے. اللہ اکبر. حیا دیکھو، پردہ دیکھو. فرماتے کچھ تو رک جا. آپ اندر گئے، جا کے بچیوں سے کہنے لگے بیٹی دروازے پہ مہمان بیٹھے ہیں، ان کے اندر آنے کا انتظام کرو. بیٹیوں نے بستر بچھایا، بلا کے لائی. ابھی چہرے سے نقاب نہیں اٹھا ہے. بیٹی کہنے لگی بستر بچھا کے کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیے. آپ فرش پہ بیٹھ کے بولی ہمیں بستر اچھا نہیں لگتا. دوسری بچی توڑی توڑی گئی، پانی کا پیالہ لائی. پردیسی ہو، پیاس لگی ہوگی، پانی پی لو. فرمانے لگی ہمیں پیاس نہیں لگتی ہے. مگر اب بھی ہمت نہیں ہوئی نقاب اٹھانے کی، ہمت نہیں ہوئی. اللہ اکبر. سنیں بچیاں آپس میں کھل مل جاتی ہیں. آپ کی بیٹی گھیر کے بیٹھ گئی. فرمانے لگی کہاں کی رہنے والی ہو؟ آپ نے فرمایا مدینے کی. آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ فرمانے لگی 18. بچی کہنے لگی ہماری ماں کے بھی تو 18 ہی بھائی ہیں. شک ہوا. بچی نے کہا اچھا بیٹے کتنے؟ اس نے کہا جب کہا بیٹے کتنے؟ فرمانے لگی 2. کہنے لگی ہماری ماں کے بھی 18 بھائی، ان کے بھی 18 بھائی، جوڑی ہمارے ماں کی اور جوڑی ہی ان کی ہے. کہا عمر کتنی؟ کہا ایک کی عمر 8 سال، ایک کی عمر 10 سال. اللہ اکبر. جب اتنا سنا جانتی ہو آپ کہنے لگی کہ بھتیجے کتنے؟
تو کہنے لگی 6 بھتیجے؟ اللہ اکبر. جب اتنا سنا نا تو فوراً چیخ نکلی ایک بیٹی کی. کہا ذرا جلدی سے چہرہ دکھا، ہم دیکھیں پردیسی ہے یا ہماری ماں آئی بیٹھی ہے. اللہ اکبر. جیسی آپ نے نقاب پلٹا بیٹی پیچھے ہٹ گئی. کہا نہیں، یہ ہماری ماں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہماری ماں کے چہرے پہ شباب کی جھلکیاں تھی، ان کے چہرے پہ بڑھاپے کی لکیریں ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، یہ ماں نہیں لگتی، یہ سیدہ زینب لگی ہے. اتنا کا چیخ نکلی سیدہ زینب کی. فرماتی بیٹی میں بھی زینب ہوں. کہا یہ حال کیسے ہوا اور بھائی کہاں ہے؟ رو کے کہا بیٹی بیٹے لٹا کے آئی ہو، دین بچا کے لائی ہو. ہاں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. تاریخ کربلا حسین کی شہادت پہ مکمل ہو گئی. حسین کا امتحان کربلا میں ختم ہوا، زینب کا امتحان پوری زندگی چلا. دین کربلا تک حسین لے کر کے گئے، پھر اسی دین کو کربلا سے مدینے تک زینب لے کر کے آئی. ہاں دین میں بڑا کردار علی کے بیٹے کا ہے تو پھر بڑا کردار علی کی بیٹی کا بھی ہے، علی کی بیٹی کا بھی ہے. میں نے کہا تھا اللہ اکبر. جب حسین نے سجدہ کیا زمانہ تماشائی تھا. جب حسین کے گلے پہ خنجر چلا ہوگا رب نے کہا ہوگا فرشتوں دیکھو جب میں نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے انہیں پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تمہارے بیچ کوئی میرے حسین کی مثال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. یہ ہے کربلا والوں کی قربانیاں. خدا کی قسم کربلا والوں نے جو کیا یہ انہی کا حق تھا، ہے، رہے گا. شہادتیں بہت ہوئی ہیں لیکن کربلا کی شہادت کی مثال نہیں ملتی ہے. کوئی مثال کربلا جیسی نہیں ملتی ہے. اور میں نے 3 باتیں کہی تھی. پگڑی کا حق امام حسن نے ادا کیا، زہر کھا لیا، ٹکڑے ہو گئے جگر کے، لیکن امت میں فساد نہیں پڑنے دیا. ایسے پگڑی کا حق ادا کیا. پھر حسین نے سجدے کا حق ایسے ادا کیا کہ حسین آج بھی سجدے میں ہے، کل بھی سجدے میں رہیں گے. میدان قیامت میں سجدے سے سر اٹھائے گا حسین. ایسا سجدے کا حق حسین نے ادا کیا. اور رہ گئی خطبے کی بات. یزید کے دربار میں جب یزید نے کہا تھا زینب بتا تیرے بھائی کی شان زیادہ ہے یا ہماری، تو آپ نے فرمایا تیری شان کے دن ختم ہو گئے، اب ہماری شان کے دن شروع ہو گئے. اب ہمارے دن شروع ہوئے ہیں. سن قیامت تک لوگ بھی ہوں گے، زمین بھی ہوگی، مسجدیں بھی ہوں گی، منبر بھی ہوں گے. تو زندہ ہو کر کے مٹ جائے گا، میرا بھائی کٹ کر کے قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا. جانتے ہو جب آپ نے اس تیور میں بات کی تھی تیری اوقات کیا ہے تو ہمیں ذلیل کر سکے؟ خدا کی قسم ہم وہ ہیں، نمازیں بھی ہمارے گھر میں اتری ہے، قرآن بھی ہمارے گھر میں اتری ہے. لیکن نابینا صحابی تھے، انہوں نے دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یار بتا لگتا ہے علی آ گیا ہے. یزید کے دربار میں علی کا بس کر، آج علی نہیں بلکہ علی کی بیٹی آئی ہے. یہ آپ نے خطبے کا حق ادا کیا. ایسا خطبہ پڑھا خدا کی قسم کہ لہجہ علی کا تھا، زبان سیدہ زینب کی تھی.